الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مدنی منوں اور پیاری مدنی منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جن کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے وہ جلدی سے اپنا مدنی قاعدہ لے آئے تاکہ سبق نمبر 7 میں جو چیزیں ہم سے رہ گئی تھی وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے پڑھا سبق نمبر 7 میں کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس کس بچے نے حروف مدہ کو یاد کیا ہوا ہے۔ تو کون بچہ بتائے گا حروف مدہ کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ عز و جل، حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ اور سبق نمبر 7 میں ہم نے پہلے پڑھا کہ جزم کسے کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ ساکن کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو کون بچہ بتائے گا کہ ساکن کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ عز و جل، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے خوب دلچسپی کے ساتھ سنی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کب ہوگا۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے واو کے بارے میں پڑھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہاں پر واو مدہ ہوگا۔ پھر پڑھا ہم نے یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو وہاں پر یا مدہ ہوگی۔ یہ ہم نے پڑھا الف مدہ ہوگا، یا مدہ ہوگی، واو مدہ ہوگا۔ یہ مدہ کیا چیز ہے؟ تو پیارے بچوں، مدہ کا مطلب ہے کہ ہم ان حروف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ہم ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ جی کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو تمام بچے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اب آپ اپنی شہادت کی انگلی کو درمیانے انداز سے کھولیں گے تو یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ تو تمام بچے ذرا پریکٹس کریں۔ با، الف زبر با، اس کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ 2 حرکات کے برابر۔ یعنی جب بھی ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ہجے اس طرح کریں گے۔ با، الف زبر با۔ پچھلے اسباق میں آپ کو بتایا گیا کہ ہجے توڑ کر جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے اور پھر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے۔ جیسے الحمد، حمزہ لام
زبر ال، ح میم زبر حم الحم، دال پیش دو الحمد۔ تو یہ جو ہم نے توڑ توڑ کر پڑھا اس کو ہم کہتے ہیں ہیجے کرنا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہیجے کرنا۔ اور ہم نے پڑھا الحمد، تو اس کو ہم کہتے ہیں رواں پڑھنا، یعنی جوڑ توڑ کیے بغیر پڑھنے کو رواں پڑھنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ با الف زبر با، تمام بچے بھی میرے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے۔ با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اسی طرح اس سے آگے والا حرف پڑھیں گے، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھا کہ ان حروف میں حروف قریب الصوت کا خاص کیا خیال رکھا جائے گا۔ حروف قریب الصوت سے مراد یعنی وہ حرف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کا ہم یہاں پر بھی خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آگے دیکھیں تو سین ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی سین کو ادا کرتے ہوئے ہم سیٹی کی طرح تیز آواز نکالیں گے۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ اور اسی طرح موٹے کاف اور بریک کاف میں واضح فرق کریں گے۔ اب ہم کچھ لفظ اس کے رواں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسے ما مو میم، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی۔ اب اس حرف کے ہجے کس طرح کریں گے؟ اس حرف کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ خرا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا یو ی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اس سبق کو پڑھا اور سنا ہوگا۔ تو باقی جن حروف کی پریکٹس ہم نہیں کر سکیں تو ان کی پریکٹس آپ خود کریں گے اور اپنے گھر میں سے اپنے والدین کو سنائیں گے، تاکہ جو ہماری غلطیاں ہیں وہ دور ہو سکے اور ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک
پڑھنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔